ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ سیلف کیئر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ گرمیوں کا موسم سٹارٹ ہو چکا ہے اور گرمیوں میں ہم نے کیسے میک اپ کرنا ہے اور جو میک اپ کی پروڈکٹس ہیں ان کا ایک تو استعمال کیسے کرنا ہے, ان کی خریداری کیسے کرنی ہے, اور دوسرا یہ کہ جناب ان کو کس طریقے سے ہم نے ان کا یوز کرنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا کہ میک اپ کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے بال کیسے بنانے ہیں. اور بہت سے لوگ ہیں جناب وہ گرمیوں میں بھی جو میک اپ کا ٹرینڈ ہوتا ہے نا اس کو فالو نہیں کرتے ہیں. مطلب بہت سے لوگ اتنا میک اپ کر لیتے ہیں, بھاری بھرکم میک اپ میں تو کہوں گی کہ کر لیتے ہیں, جن سے ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ اچھے طریقے سے انہانس نہیں ہوتی بلکہ وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. آج کل چونکہ بہت زیادہ نیچرل میک اپ چل رہا ہے, کہہ لیں کہ نو میک اپ لک آج کل چل رہی ہے جس میں ہر چیز لگتی ہے آپ کے منہ پہ لیکن وہ نظر نہیں آتی ہے, ایسے لگتا ہے کہ آپ کی اپنی ہی وہ اسکن ہے. تو اس کے لیے ہمیں کس طرح کے پروڈکٹس چاہیے, کس طرح کا ہمیں طریقہ آنا چاہیے وہ کرنے کا, اور اس میں کیا کیا چیزیں لگتی ہیں کیا کیا چیزیں نہیں لگتی ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. بالوں کے بارے میں بات کریں گے, ہوم ریمیڈیز کے بارے میں بات کریں گے, اور نیا ٹرینڈ کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ ہمارا شہزاد موجود ہیں, بیوٹی ایکسپرٹ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہمارا آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک, شکر اللہ کا, آپ سنائیں. میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. ہمارا کیونکہ گرمیاں ہیں اور گرمیوں میں میک اپ اب مطلب ہر کسی نے کرنا ہے. اگر خواتین کی بات کریں تو انہوں نے بھی کرنا ہے, لیکن جو ٹیکنیک ہے نا وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. بہت زیادہ یا تو لائٹ کر لیتی ہیں میک اپ جو کہ تھوڑی دیر بعد ہی ختم ہو جاتا ہے, اڑ جاتا ہے, اور یا تو بہت زیادہ کر لیتی ہیں جو کہ بہت برا لگ رہا ہوتا ہے ان کے فیس پہ. تو کس طرح کا میک اپ کرنا چاہیے؟ اچھا, جو میک اپ آکسیڈائز ہو جاتا ہے وہ اس لیے آکسیڈائز ہو جاتا ہے کہ آپ نے اپنی اسکن کو پریپ نہیں ٹھیک سے کیا ہوتا. اچھا ٹھیک ہے, اور آپ نے جو فاؤنڈیشن کا شیڈ یوز کیا ہوتا ہے وہ آپ نے اپنی اسکن کے اکارڈنگ نہیں یوز کیا ہوتا. لوگ کیا کرتے ہیں فیئر ٹون کی طرف جاتے ہیں جو کہ پھر تھوڑے ٹائم کے بعد جب فاؤنڈیشن یوز کرتے ہیں وہ گرے ہو جاتی ہے, آکسیڈائز ہو جاتی ہے. آپ کو تھوڑی وارم ٹونز بھی یوز کرنی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, جیسے آپ کے ڈارک سرکلز ہیں, آپ کے اسکن پہ پگمنٹیشن ہے, تو اس کو پہلے آپ ہائڈ کریں, دین آپ اس کے اوپر تھوڑا سا برائٹر جو ٹون ہے وہ یوز کریں. اس کے بعد آ جاتے ہیں جیسے آئلی اسکن, کمبینیشن اسکن والے لوگ ہیں, ان کے لیے بھی اسکن کی پریپریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نیم کے پانی کو بوائل کر لیں, اس کی آئسنگ کریں بیفور میک اپ, اس سے آپ کے پورز بھی کلوز. نیم کے جو پتے ہوتے ہیں, نیم کے جو پتے ہیں انہیں اچھے سے واش کر کے ان کو بوائل کر لیں. اچھا ٹھیک ہے, ان کا جو پانی ہے وہ کیوبز بنا کے آپ فریج میں مطلب رکھ لیں, اس کی آئسنگ کر لیں بیفور میک اپ آپ. ٹھیک ہے, آپ کے پورز بھی کلوز ہو جائیں گے, آپ کا آئل بھی کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا. اس کے بعد ہم آتے ہیں پرائمر پہ. پرائمر جو وہ ہماری اسکن پہ ایک طرح کا بیریئر کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پورس کو بھی وہ شرنک کر دیتا ہے یا فل کر دیتا ہے. بالکل. اب پرائمر جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ہیں. آپ کو ہمیشہ جو پرائمر ہے اپنی اسکن کے اکارڈنگ بائی کرنا چاہیے. آئلی اسکن والے جو ہیں وہ مطلب آئل بیسڈ جو پرائمر ہوتے ہیں وہ یوز مت کریں, واٹر بیسڈ پرائمر واٹر بیسڈ کریں. ٹھیک ہے, ہاں, واٹر بیسڈ پرائمر یوز کریں. اور اگر ان کی کمبینیشن اسکن آ جاتی ہے تو وہ اپنے پورز والا جو ایریا ہے اس کے اوپر وہ واٹر بیس یوز کریں, اور ادر جو ان کے پارٹس رہ جاتے ہیں فیس پہ اس پہ وہ نارمل جو پرائمر ہوتے ہیں وہ یوز کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ان کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ آکسیڈائز بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور لانگ لاسٹ بھی کرے گی. اچھا, مطلب اگر جیسے میری بالکل نارمل ہے, زیادہ نہیں ہے, تو جو نارمل اسکن والے لوگ ہیں جن کو ایز سچ اتنا کوئی پرابلم نہیں ہوتا, تو وہ کس طرح میک اپ سے پہلے اپنی اسکن پریپ کر سکتے ہیں, یا انہیں کس طرح کی سیرمز یا باقی چیزیں جو ہے وہ لگانی چاہیے؟ اچھا, نارمل اسکن والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو بہت زیادہ لکی ہوتے ہیں نا. ہاں, ماشاء اللہ بہت لکی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے آپ کوئی سا بھی کلینزر لائٹ سی کلینزنگ کریں. ٹھیک ہے, لیکن پرائمر مسٹ ہے. ٹھیک ہے, پرائمر مسٹ ہے. آپ لائٹ سا پرائمر کر کے مطلب کوئی سی بھی ایسی فاؤنڈیشن یوز کر سکتی ہیں جیسے نارس وغیرہ کی, وہ آپ کو اچھی سوٹ کر جائے گی. وہ مطلب ہر طرح کی اسکن پہ چل جاتی ہے. اور ویسے اگر سمر کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو آج کل جو میک اپ ہے وہ گلوسی نہیں چل رہا, کیونکہ دیکھیں سمر میں آلریڈی پسینہ آ جاتا ہے. ڈیوئی میک اپ چل رہا ہے بٹ میٹ فنش میں. اب میٹ فنش میں یہ ہوتا ہے کہ فاؤنڈیشن کی رینج بھی آپ کو دیکھنی پڑتی ہے نا, کہ فاؤنڈیشن کے اوپر مینشن ہو کہ وہ میٹ فنش فاؤنڈیشن ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. ہم جب فاؤنڈیشن بائی کرتے ہیں ہم بس یہ دیکھتے ہیں اچھا یہ نارس ہے یہ بائی کر لیتے ہیں, یا شارٹل ٹلورے اس کو بائی کر لیتے ہیں, لیکن ہم یہ ریڈ نہیں کرتے کہ اس کے اوپر اس کی مطلب اسپیسیفک اس کے اوپر کیا اس کی لکھی ہوئی ہیں بینیفٹس وغیرہ, اس کو ریڈ کر کے ہی ہمیں بائی کرنی چاہیے فاؤنڈیشن. مطلب اپنی اسکن ٹائپس
کے حوالے سے اکارڈنگ ہی آپ کو اپنی جو ہے نا وہ یوز کرنی چاہیے. آپ کو یہ نہیں مطلب سوٹ کرتا کہ آپ کی کزن یہ کر رہی ہے, اچھا یار اس کو تو بہت سوٹ کر رہی تھی, میں نے لگائی ہے, مجھے سوٹ نہیں کی, کیونکہ وہ آپ کی اسکن کے اکارڈنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور آج کل آپ کو اپنی اسکن کے اکارڈنگ اگر اویئرنیس آ جاتی ہے تو پھر میک اپ کرنا مشکل نہیں ہے. اچھا, کون سی ایسی چیز ہے میک اپ میں جو بالکل ہی ایلیمینیٹ ہوگی, جو ختم ہوگی, یا وہ چیز یوز ہی نہیں کی جاتی ہے میک اپ کے اندر؟ ختم ہو گئی ہے. اب دیکھا جائے میک اپ میں تو ویسے چیزیں ایڈ ہوئی ہیں, ختم کچھ نہیں ہوا نہیں, لیکن میک اپ پھر بھی منیمل سا دیکھیں ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی وہی میں کہہ رہی ہوں, نو میک اپ لک بھی ہوتی ہے لیکن اس میں بھی سارا میک اپ ہوا ہوتا ہے. بس اس میں یہ ہے کہ ایک تو اویئرنیس بہت زیادہ آ گئی ہے, دوسرا یہ جو کیکی پین کیک وغیرہ تھے نا وہ مائنس ہو گئے, وہ ختم ہو گئے, مائنس ہو گئے, لکوڈ پہ لوگ چلے گئے ہیں, لکوڈ فاؤنڈیشن یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لکوڈ بلاش آن اب یوز ہو رہا ہے, ایون دو کہ لکوڈ جو کانٹورنگ ہے وہ بھی ہو رہی ہے, یوز ہو رہی ہے. تو بس پاؤڈر سائڈ سے بھی تھوڑا سا لوگ جو ہیں وہ ہٹ گئے ہیں, اور کیک کی جو فاؤنڈیشنز ہوتی تھیں, پین کیک وغیرہ, جو بالکل ایک پیسٹری فارم کریٹ ہو جاتی ہے آپ کے فیس کی, وہ چیزیں ختم. اچھا, دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ اب دو طرح کے ہمیں نا پاؤڈرز مل رہے ہوتے ہیں, ایک ٹرانسلوسنٹ پاؤڈر ہوتا ہے جو کہ لوز پاؤڈر جس کو کہا جاتا ہے, ایک وہ ہے, اور ایک جو دوسرا جس کو کہا جاتا ہے پاؤڈر جو عام پاؤڈر, فیس پاؤڈر یوز ہو رہا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں بتاتی ہوں. جو لوز پاؤڈر ہے نا وہ سم ٹائم یہ ہوتے ہیں, کچھ ایسے پاؤڈر ہوتے ہیں جو آپ کے آئل کو کنٹرول کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایزی وے ہوتا ہے. کچھ لوگ میک اپ سے پہلے آئز کے نیچے کر لیتے ہیں, مطلب ایزی انہیں رہتا ہے یوز کرنے میں. اور جو فیس پاؤڈر ہے وہ تھوڑا سا آئلی اسکن والوں کے لیے بیسٹ ہے. اچھا, ٹھیک ہے, جن کی اسکن بہت زیادہ پورس ہے اس کے لیے بیسٹ ہے فیس پاؤڈر, کہ اس کو ٹیپ کر کے یوز کیا جا سکتا ہے. اچھا, آئل کنٹرول کرتا ہے, آئل کنٹرول کرتا ہے, وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب تھوڑی سی ہوم ریمیڈیز پہ بات کر لیں بالوں کے حوالے سے, جن کا ہیئر فال بہت زیادہ ہوتا ہے, یا ہیئر گروتھ کے لیے ماشاء اللہ آپ کے خود بڑے خوبصورت بال ہیں, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کے خوبصورت اپنے بال ہوں گے نا تو یہ اچھا کوئی چیزیں یوز کر رہی ہوگی, آئل, شیمپوز اور باقی چیزیں. تو کیا یوز کرتی ہیں آپ, یا کیا ہوم ریمیڈیز بتائیں گے؟ ہوم ریمیڈی میں جیسے کہ میں آپ کو سب سے بیسٹ چیز بتاؤں جو ہمارے بڑے مطلب یوز کرتے تھے, میری دادو یوز کرتی تھی. جیسے اگر آپ کی اسکن ہے اس کو آپ برائٹر کرنا چاہتی ہیں, یا آپ کو ایکنی کا ایشو آ رہا ہے, نیم کے پتوں کو اچھے سے واش کریں, اس کے بعد 2-3 ڈیز کے لیے اسے سن لائٹ میں رکھ دیں. ٹھیک ہے, سن لائٹ کے بعد جب وہ ڈرائی ہو جائیں گے اس کا اپنے پاؤڈر بنا لینا ہے. اگر آپ کی آئلی اسکن ہے تو آپ نے اس پاؤڈر کے اندر روز واٹر ایڈ کر کے تو اپنے فیس پہ ایز اے ماسک اس کو یوز کرنا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. ماسک سے کیا ہوگا, آپ کے پورز بھی کلوز ہوں گے, اور جن لوگوں کی ایکنی والی اسکن ہے, ٹھیک ہے, ان کی ایکنی بھی کنٹرول ہوگی, کیونکہ جو نیم ہے وہ اینٹی سیپٹک کا کام کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ ہیئر کے لیے اگر دیکھیں تو ہیئر کے لیے بھی اسی نیم کے جو پاؤڈر ہوگا اس کے اندر آپ مسٹرڈ آئل ایڈ کر کے اسے اپنے اسکیلپ میں یوز کریں گے تو اس سے یہ ہوگا آپ کی ری گروتھ بھی ہوگی, اور اگر آپ کا ہیئر فال ہے وہ بھی اسٹاپ ہو جائے گا. بالوں کی ہیلتھ کے لیے بیسٹ ہے. اس کے علاوہ آپ اس کا جو پانی ہے وہ بوائل کر کے رکھ سکتے ہیں, جب فیس واش کرتے ہیں اس کے بعد اس کا سپرے کر سکتے ہیں اپنے فیس پہ. مطلب جو نارمل جن کی اسکن ٹائپ ہے وہ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے آپ کی اسکن برائٹر بھی لگے گی, ٹھیک ہے, اور آپ کے فیس پہ گلو بھی آتا ہے. مطلب ایز اے ٹونر بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, یہ تو ہیئر گروتھ کے لیے آپ نے کر دیا, تو ہیئر فال جن کا ہے یا جن کو بہت زیادہ ڈینڈرف رہتا ہے وہ اس کے لیے کوئی ڈینڈرف بھی اس سے ختم ہوتی ہے نا. نیم کا جو یہ پاؤڈر ہے اس میں آپ کی ڈینڈرف بھی ختم ہوگی, ہیئر فال بھی کنٹرول ہوگا, اس کے ساتھ آپ کے بالوں کی ری گروتھ بھی ہوگی. یہ مطلب ملٹیپل کام کرتی ہے یہ جو اس کا جو پاؤڈر ہے. تو آج سے ہی میرے خیال سے سب لوگوں نے نا نیم کے پتے ڈھونڈنا شروع کر دینے. بالکل ایسے, اور ایزیلی اویلیبل ہیں, گھر کے آس پاس جس کا بھی نیم کا وہ درخت لگا ہوا ہے نا, آج جا کے آپ اچھے خاصے پتے توڑ کے لے کر آئے, اور آپ نے اس کا پانی پینا بھی ہے, اور اس کا جو پاؤڈر ہے وہ سر میں بھی لگانا ہے. اور فیس کے لیے مطلب آپ دیکھیں انٹرنل بھی آپ کو یہ بینیفٹ دے رہی ہے, اور ویسے بھی اگر آپ کو جو ہے نا فیس پہ یوز کر سکتے ہیں, اور بالوں میں بھی ایز اے ماسک یوز کر سکتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہی ہے. اگر پی سکتے ہیں تو پھر بہت اچھی بات ہے, ورنہ آپ ٹھیک ہے نہ پیئے, اسکن کے لیے اور بالوں کے لیے. نہیں, ہم بلیک کافی پیتے ہیں نا. ہاں بالکل, تو اسی طرح یہ بھی پی سکتے ہیں. نہیں, آپ نے پیا بلیک کافی؟ نہیں, یہ ہاں میں نے 20-25 سال پہلے پیا ہوگا جب وہ بہت کڑوا تھا. اچھا, اس کے بعد چینی بھی کھائی تھی میں نے, لیکن پھر بھی اس کا ٹیسٹ کہیں نہ کہیں رہتا ہے. اکثر آپ ہوتا ہے بچوں کو صافی دیتے ہیں نا ہم, خون صاف کرنے کے لیے, اس سے آپ کا خون بھی صاف ہوتا ہے. لیکن میری جو دادو وہ کہتے تھے نہیں یہ صافی ٹھیک نہیں ہے, آپ لوگ یہ والا پانی پیو, یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن نہیں پیتے تھے, نہیں پیا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے, آپ اپنی مرضی ہے, آپ کو ہم نے تینوں چیزیں بتا دی ہیں, آپ کی اپنی مرضی, آپ نے کیا کرنا ہے. اچھا, دوسرا میں لاسٹلی یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جن کو میک اپ کے نیچے پسینہ بہت آتا ہے وہ کیا کریں؟ وہ آئسنگ کریں. آئسنگ سے ٹھیک ہے, ہاں آئسنگ سے, اور فاؤنڈیشن کا یوز جو ہے وہ کم کریں. اچھا, اور میٹ فنش فاؤنڈیشن جو ہے وہ یوز کریں, اس سے انہیں سویٹنگ اتنی نہیں ہوگی. اچھا, ٹھیک ہے.
اور بس ہاں. اور وہ جو پرائمر لگاتے ہیں وہ لگائیں کہ نہیں؟ بالکل پرائمر مسٹ ہے. پرائمر تو آپ کی اسکن میں بیس میں ایک بیریئر کا کام کرتا ہے نا. اگر آپ پرائمر یوز نہیں کریں گی تو آپ کی اسکن میں ایکنی ہو سکتی ہے, آپ کے وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈز بن سکتے ہیں, تو اس لیے مسٹ ہے پرائمر ضرور یوز کریں. اس کے علاوہ آپ مسٹ بھی یوز کر سکتی ہیں. مسٹ اسپرے ہوتے ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ برانڈس کے مل جاتے ہیں. میں ویسے انگلوٹ کے یوز کرتی ہوں, اس میں آپ کو کمبینیشن اسکن کا بھی مل جاتا ہے, آئلی اسکن کا بھی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ فکسر ہوتے ہیں, آپ کی بیس فکس کرتے وہ ہیں آپ یا نے مسٹ؟ پرائمر سے بھی بیفور یوز کرنا ہے. اچھا ہاں, سب سے پہلے آپ نے مسٹ یوز کرنا ہے, اس کے بعد دین آپ نے 10 منٹس کے بعد پرائمر یوز کرنا ہے, پھر آپ کی اسکن جو ہے وہ میک اپ کے لیے پریپ ہو جاتی ہے. اوکے, پھر اس کے بعد اپنا جو میک اپ کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں. تو آپ کو پسینہ ایسا جیسے پہلے آتا تھا کمپیریٹیولی اتنا نہیں آئے گا. جب ہم نے بہت زیادہ ہیوی فاؤنڈیشن لگائی ہوتی ہے نا, اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ سویٹنگ فیل ہو رہی تھی, کیونکہ آپ کے پورس کے اوپر بالکل وہ ایک لیئر آ جاتی ہے, تو آپ کو اس سے بھی کافی زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو آج ہم نے بتایا کہ آپ نے کس طرح اپنی سیلف کیئر کرنی ہے, اپنا میک اپ اور باقی چیزیں کس طرح کرنی ہے. تو ہمارا شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھی, بیوٹی ایکسپرٹ ہے ہمارا. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے اور آپ یہاں پر آئی. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. جاگو لاہور میں ہم سب آپ لوگوں کو جناب خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کوئی لمبا چوڑا انٹروڈکشن نہیں ہوگا اور لمبی چوڑی بات بھی نہیں ہوگی, کیونکہ آج کا دن جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے, ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہے جو ہماری زندگیاں آسان بناتے ہیں. ساری دنیا نا ان سے کام لیتی ہے, لیکن ان سے کوئی ان کا حال نہیں جانتا ہے. وہ کیسے جیتے ہیں, کیسے گزارا کرتے ہیں, کوئی ان کے متعلق بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا ہے. 25 سے 30 ہزار کی آمدنی میں پورا خاندان کیسے چلاتے ہیں, بچوں کی فیس کیسے ادا ہوتی ہے, گھر کے جو باقی اخراجات ہیں وہ کیسے پورے ہوتے ہیں, اور اگر کوئی گھر میں خدا نخواستہ بیمار ہو جائے تو دوا کا بندوبست کہاں سے ہوتا ہے. کوئی ان کے بارے میں یہ باتیں سوچنا ضروری نہیں سمجھتا. نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہ طبقہ سفر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ہر قسم کی محنت مشقت کے باوجود بھی یہ طبقہ بنیادی ضروریات کے لیے پریشان رہتا ہے. اس کی پریشانی ہی معاشرے کی اصل جو روح ہے وہ بتاتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ملک کتنا ہی خوشحال ہے یا کتنا ہی بدحال کیوں نہ ہو. معاشرہ اس نہج پہ آ چکا ہے کہ مالک کے گھر میں 4 گاڑیاں ملتی ہیں, اس کے بچے بہترین سکول جاتے ہیں, جہاں ایک بچے کی جو فیس ہوتی ہے وہ اس کے گھر کے ایک سیکیورٹی گارڈ کی مکمل تنخواہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے مزدور طبقے کے ہاں موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانے کے پیسے بھی نہیں ہیں, مگر سرمایہ دار کے پیچھے 2 بڑی گاڑیاں صرف اسی لیے چلتی ہیں کہ جناب ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ کر سکے. مزدور باپ کی اس سوچ میں کئی راتیں بے سکونی میں گزر جاتی ہیں کہ بچوں کی فیس کیسے ادا ہوگی. بجلی کا بل نہ دیا تو لیسکو والے اس مہینے میٹر کی تار کاٹ دیں گے. پر دوسری جانب سرمایہ دار طبقہ نہ اس کے مسائل سمجھتا ہے اور نہ ہی ان کے لیے ہمدردی رکھتا ہے. غریب کو دیکھیں تو کہیں کسی کے پاس کھانے کا راشن نہیں ہے, تو کہیں کوئی گھر آئے اپنے مہمانوں کی وجہ سے پریشان ہے کہ ہم انہیں کھلائیں کیا. یہ طبقاتی کشمکش کا فرق اس قدر بڑھ چکا ہے ہمارے اس معاشرے میں کہ بات کروں تو ان مزدوروں کے لیے بولتی ہی چلی جاؤں. اس طبقے کا جو دکھ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ میرے خیال سے سارا دن بھی ہم لوگ بولتے رہیں تو ان لوگوں کی جو روداد ہے, ان کا جو دکھ ہے وہ بیان نہیں کر سکتے ہیں. آج چونکہ 1 مئی ہے اور آج کا جو دن ہے ان کے نام ہے, آج مزدوروں کا عالمی دن ہے, اس لیے میں بھی یہ چاہوں گی کہ میں خود بھی ان کے لیے آواز اٹھاؤں, بولوں اور اپنے مہمانوں سے بھی انہی کے متعلق بات کروں تاکہ ان کے حقوق کی بات ہو سکے. کیونکہ آج کا دن کیوں ہمیں منانا چاہیے اس کے متعلق ہمیں پتہ چلے اس کے پیچھے مقصد کیا تھا, تاکہ وہ موضوع بحث کا حصہ بن سکے جو ان کے لیے مثبت ثابت ہو. اس طبقے کی عظمت
اس کی محنت کی وجہ سے ہم ہر سال مئی کا جو پہلا دن ہوتا ہے انہی کے نام کرتے ہیں. دیکھا جائے تو یہی لوگ اصل میں ہماری ملکی اور قومی ترقی کے پیچھے کی اصل قوت ہے. اگر حکومت بھی کوئی ہدف بناتی ہے تو ان کے زور بازو پر ہی بناتی ہے. سچ پوچھے نا تو انہی کی محنت سے زندگی کی چمک دھمک ہے. مگر پھر بھی ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دن ضرور ہے, مگر غریب آدمی کا کوئی دن نہیں. اس کے لیے سارے دن ہی ایک جیسے ہیں. آج کے دن دنیا بھر میں چھٹی منائی جا رہی ہے, مگر آج بھی اس کو یہ پریشانی ہوگی کہ کہیں سے کام مل جائے اور آج کا دن کیسے گزرے گا. اسی لیے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم ان کے لیے آواز بنیں اور چھٹی کے دن کا مقصد پورا کریں. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارا دن سو کر گزاریں یا سوشل میڈیا دیکھنے میں گزار دیں, بلکہ ان کے لیے عملی طور پر کچھ کرنا چاہیے. ہمیں کچھ اقدامات اٹھانے چاہیے, ان کے لیے کی جانے والی ریلیز کا حصہ بننا چاہیے. سوشل میڈیا پر ٹرینڈز چلائیں تاکہ جو عالمی قوتیں ہیں ان تک ان کا دکھ پہنچایا جا سکے. چھٹی منانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ معاشرے میں ان کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے, امیر کے دل میں غریب کے لیے احساس پیدا کیا جائے. جب لیبر ڈے کو پہلی بار 1886 میں منایا گیا تھا تب بھی بنیادی مقصد یہی تھا کہ جو ورکرز ہیں ان کی اس معاشرے میں اپنائیت کو محسوس کرایا جا سکے. اسی لیے ہمیں اس معاملے کو سیاسی فورم پر سنجیدہ بنانا چاہیے تاکہ ان کے لیے ایک بہتر پالیسیز بنائی جا سکے. اور پاکستان جیسے معاشرے میں جو انڈر ڈیولپڈ ہے ان کے لیے نئے قوانین کا اجرا ہوا اور ان پر عمل درآمد بھی شروع ہو سکے. پچھلی 7 دہائیوں سے محض قانون تو بنتے آ رہے ہیں مگر ان پر عمل کروانا ضروری نہیں سمجھا جاتا. اس لیے حاکم اور مزدور, سرمایہ دار اور غریب کا یہ جو سماجی خلا ہے اب تک باقی ہے, بلکہ میں کہوں گی کہ بلکہ پہلے سے بھی اب یہ خلا زیادہ ہو چکا ہے. تو میں اپنی طرف سے, اپنی پوری ٹیم کی طرف سے ان کے لیے آواز اٹھاتی ہوں اور اپنے سامعین سے بھی یہی توقع کروں گی کہ وہ بھی جہاں کہیں بھی ہوں ان کے لیے آواز بنے تاکہ پاکستان میں ان کی جو زندگی ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے اور ان کے اور نچلے طبقے کے درمیان یا ان سے اونچے طبقے کے درمیان جو یہ فرق ہے اس کو کم کیا جا سکے اور آج کا دن جو ہے وہ ان کے نام کیا جا سکے اور انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے کہ جناب وہ جتنی محنت مشقت کر رہے ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے ہم اچھی زندگی جی رہے ہیں. انہی لوگوں کی وجہ سے ہمارے گھر تعمیر ہوتے ہیں, انہی لوگوں کی وجہ سے ہمارے سکولز, ہماری یہ بلڈنگز, ہماری باقی ساری چیزیں تعمیر ہوتی ہیں. اور اگر یہی مزدور نہیں ہوں گے تو ہماری زندگی ہمیں ہر چیز پر خود ہی کرنی پڑے گی اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ محنت مشقت ہوتی کیا ہے. میں ڈس ایگری نہیں کر رہی ہوں کہ ہم محنت نہیں کرتے ہیں, ہم محنت کرتے ہیں لیکن ان جیسی محنت نہیں کرتے ہیں جو وہ لوگ پسینے میں اور جس طرح وہ لوگ باہر دھوپ ہو, بارش ہو, طوفان آیا ہو, کچھ بھی ہو, کیونکہ انہیں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا یہ ہوتا ہے کہ جناب آج میں نے اگر نہیں کمایا تو میرے گھر کے بچے آج بھوکے سوئیں گے, میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ کہاں سے میں باقی بندوبست کر سکوں اور گھر میں 2 وقت کی روٹی یا جو چولہا ہے وہ جلے. میں اگر خالی ہاتھ جاؤں گا تو میرے بچے اسی طرح سو جائیں گے. ہمارے پاس تو پھر بھی اور آپشنز ہوتے ہیں, وہ ان کے پاس وہ آپشنز نہیں ہیں. تو ان کے پاس یہ آج کا دن ہے کہ ان کے لیے اس دن کو پروڈکٹیو بنایا جا سکے اور ان کے حقوق کی حق تلفی کے حوالے سے آواز اٹھائی جا سکے. اور جتنی آواز اٹھائیں گے وہ ہمارے بہن بھائیوں کے لیے ہی بہتر ہوگی, ہمارا معاشرہ ہی اس سے ترقی پائے گا. تو آج کے دن کی مناسبت سے مزید بھی اپنے پروگرام میں آج ہم بات کریں گے, لیکن ابھی پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. اور جناب بڑھتی مہنگائی, بے روزگاری اور کم اجرت کی چکی میں پسا مزدور آج بھی دہاڑی کی تلاش میں ہے. پاکستان میں مزدوروں کے دن پر بھی مزدور بغیر آرام کے کام کرنے میں مشغول ہے اور پاکستان میں مزدوروں کے حقوق کی جدوجہد کسی نہ کسی رنگ میں جاری ہے اور یہ شاید اس وقت تک جاری رہے گی جب تک استحصال کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. اور یہ قانون قدرت نہیں بلکہ اس دنیا کے نظام کی پیداوار ہے کہ مزدور کے گھر میں برسوں مزدور ہی پیدا ہوتے رہے. جو کسان دھرتی کا سینہ چیر کر اناج اگاتا ہے اس کے بچے جائز آسائش کو ہی ترسے. کپڑا بننے والے محنت کشوں کو اپنے بچوں کے جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا میسر ہی نہ آئے.
ملک میں اگرچہ بھٹو دور میں مزدوروں اور محنت کشوں کے لیے پہلی جامع لیبر پالیسی لائی گئی اور اس کے بعد بھی مختلف حکومتوں نے مزدور کو سہانے خواب دکھائے، مگر بدقسمتی سے کبھی کسی پالیسی پر مکمل عمل درآمد نہیں ہوا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ سیٹھ مافیا کے لیے کام کرنے والا جو مزدور ہے آج بھی جائز تنخواہ سے محروم ہے۔ مہنگائی کے طوفان بہت سے مزدور یہاں پر ورکرز جو ہے وہ 12 سے 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور معاشرے میں خواتین کو ان کی جائز آمدنی سے بھی محروم رکھا جاتا ہے۔ تو آج خاص طور پر ہم ان تمام تر مزدوروں کو خراج تحسین پیش کریں گے اور ان کے حقوق کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کہاں کہاں پر ان کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہوتی ہے اور کون کون سی سہولیات سے انہیں محروم رکھا جا رہا ہے، جو کہ ان کی بنیادی سہولیات ہیں، جو کہ ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو کہ انہوں نے فلفل کرنی ہوتی ہے۔ تو اس پر بات کریں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے مخدوم محمد دریاب یوسف ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، چیئرمین ہیں پاکستان لیبر اینڈ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے۔ سر آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لوہار میں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ اس کے ساتھ ہمیں ایک اور بڑی ہی خاص مہمان ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، رکشہ ڈرائیور ہیں اور اپنے آپ کو بھی سنبھال رہی ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی سنبھال رہی ہیں، اور اس پاکستان کو اچھے طریقے سے اس کا جو امیج ہے وہ بھی پورٹرے کر رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ تہذیب قاسم نے بھی جوائن کیا ہے۔ تہذیب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بالکل ٹھیک ہیں آپ؟ ہاں جی، اللہ کا شکر۔ ہم اپنے دونوں گیسٹ سے بھی بات کریں گے، لیکن ابھی عاطف پرویز نمائندہ لاہور نیوز ہے، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ عاطف، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے عاطف، آج کا دن مزدوروں کے نام عالمی دن منایا جا رہا ہے مزدوروں کا، تو اس حوالے سے بتائیے گا حکومت نے کیا کوئی اقدامات کیے ہیں مزدوروں کے حوالے سے؟ جی تھینک یو کہ آپ نے پروگرام میں جو ہے یہ موقع دیا ہے کہ مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے بھی بات کی جائے اور جو حکومتی موقف ہے وہ پیش کیا جائے۔ تو ابھی اگر حکومتی بات کی جائے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، تو 1-1.5 مہینہ ہوا ہے، اس میں حکومت کی جانب سے مزدوروں کے حوالے سے تو کوئی بڑا اعلان نہیں کیا گیا، اور جو مسائل لیبرز کو آ رہے ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی چل رہے ہیں، اور ابھی تک کوئی وزیر لیبر جو ہے اس کی بھی تعیناتی نہیں کی گئی، اور یہ بھی مزدوروں کا ایک بڑا مطالبہ ہے کہ وزیر لیبر نہ ہونے کی وجہ سے مزدوروں اور جو حکومت کے درمیان بھی ایک برج جو ہونا چاہیے تھا، جو وزیر لیبر ہوتا ہے، وہ نہیں ہے۔ اگر ماضی کی بات کی جائے تو حکومتوں کی جانب سے اعلانات تو بہت کیے گئے، لیکن ان تمام اعلانات پر عمل درآمد نہیں ہوا، جس کی وجہ سے مزدور طبقہ جو ہے وہ پچھتا جا رہا ہے۔ مہنگائی تو آپ کو جیسے پتہ ہے ایک بڑا مسئلہ ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ جو کم سے کم تنخواہ کا قانون ہے جو حکومت کی جانب سے خود ہی پاس کیا گیا ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا کہ 32,000 جو تنخواہ حکومت نے خود مقرر کی ہے بڑی جگہ پر، اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ یہ پوری تنخواہ نہیں مل رہی، کسی جگہ 25 مل رہے، کسی جگہ 30 مل رہے، کسی جگہ 20,000 بھی مل رہے ہیں ماہانہ۔ تو یہ بھی ایک ورکرز کا بڑا مطالبہ ہے کہ وہ تو اگر اس تکلیف کو، اس پریشانی کو ایڈریس بھی کرتے ہوں گے کسی کے آگے، تو اگر وزیر ہی نہیں ہے تو اس کو کون جا کے عمل درآمد کرائے گا؟ جی، وزیر سے ملاقات کر کے اپنے مسائل جو ہیں اور حکومت تک پہنچانا جو ہے وہ اسی ذریعے سے ہوتا ہے، لیکن حکومت نے تاحال کوئی وزیر لیبر بھی تعینات نہیں کیا۔ پھر جو لیبر کے لیے بنائے گئے ادارے ہیں ان کے حقوق کا تحفظ دینے کے لیے، وہ بھی اس طریقے سے کام نہیں کر رہے۔ مزدور رہنما اور مزدوروں کی جانب سے یہی مطالبات کیے جاتے ہیں، جس میں ایک لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، سوشل سیکیورٹی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ورکر ویلفیئر بورڈ ہے۔ تو ان تینوں ڈپارٹمنٹ سے ورکرز کو شکایات رہتی ہیں کہ جو ادارے ورکرز کے حقوق کے تحفظ کے لیے قائم کیے گئے ہیں وہی اس طریقے سے ایفیشینٹ کام نہیں کر رہے۔ ورکر ویلفیئر بورڈ میں ہزاروں درخواستیں جو ہیں وہ اس وقت ڈیتھ گرانٹ کی، میرج گرانٹ کی، اسکالرشپس کی جو ہیں وہ زیر التوا ہیں۔ ورکرز وہاں پر جاتے ہیں، مہینے میں کئی چکر لگاتے ہیں کہ ان کے بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، بچوں کی شادیوں کے بچے ہو چکے ہیں، لیکن ان کو تاحال میرج گرانٹ نہیں ملی۔ اسی طریقے سے جو ورکر مر چکے ہیں ان کے اہل خانہ جب ڈیتھ گرانٹ کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی ان کو کئی سال جو ہے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اسکالرشپس بچے جو ہیں وہ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن WWF کی جانب سے اسکالرشپ جاری نہیں کیے جاتے۔ بالکل ایسے ہی ایک بڑا طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا جو کہ محنت کش ہے، اور
انہیں کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں, ہمارے اسٹیٹ کی طرف سے, ہمارے حکومتی اداروں کی طرف سے. حالانکہ ان کے ادارے بھی موجود ہیں, بنائے بھی گئے ہیں, وہاں پر لوگ بھی کام کر رہے ہیں, لیکن ان لوگوں کے کام نہیں آ رہے ہیں جن کے لیے ان کو تعینات کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ عاطف پرویز موجود تھے, اپڈیٹ کر رہے تھے ہمیں اس حوالے سے. عاطف, آپ کا بے حد شکریہ. اب میں مختوم صاحب آپ ہی کی طرف آؤں گی. آپ کیونکہ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو 1886 سے یہ جو کیمپین ہے لیبرز ورکرز کے حوالے سے کہ تب سے چل رہی ہے کہ انہیں ان کے حقوق جو ہے بنیادی حقوق وہ نہیں دیے جا رہے, اور اب ہم 21ویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں, 21st سینچری میں ہم بیٹھے, 2024 چل رہا ہے, ابھی بھی وہی بنیادی سہولیات سے ہمارے جو محنت کش طبقہ ہے وہ بھی محروم ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود حکومت کو دلچسپی نہیں ہے, جو اس کے ذمہ داران ہیں, جو اہم پوسٹوں پر تعینات ہیں, اچھا, ان کو دلچسپی نہیں. ان کو یہ ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ بن جائیں, ہم وزیر اعظم بن جائیں, ہم منسٹرز بن جائیں. ابھی تو وہ اس تک و دو میں لگے ہوئے ہیں, تو انہوں نے ہماری طرف کہاں دیکھنا ہے؟ ہماری تو کوئی سنائی نہیں ہے. قیام پاکستان سے لے کے ایوب خان تک کے زمانے میں کوئی فیسلٹی نہیں تھی مزدور کے لیے, کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا تھا کہ وہ انسان بھی ہیں کہ نہیں. پھر بھٹو کے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پہلی بار لیبر اصلاحات آئیں اور ٹریڈ یونینز بنی, فیڈریشنز بنی, کنفیڈریشنز بنی, اور مطلب کہ ان لوگوں کو بھی کنسیڈر کیا گیا نا, جو ایک بہت بڑا طبقہ ہے. فرسٹ ٹائم پاکستان کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو نے لوگوں کو عزت دی, مزدوروں کو عزت دی, انہیں ریکگنائز کیا, ان کی فیڈریشن کو رجسٹر کیا. لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے پورے ٹینیور میں انہوں نے دیکھیں پرائم منسٹر نے خود دلچسپی لی اور لوگوں کو عزت دلوائی, مزدوروں کی بات کو منوایا. مزدوروں کا فرسٹ ٹائم پاکستان کی تاریخ میں, اس سے پہلے لوگوں کو بڑے بڑے سوشلسٹ پارٹی کے لوگ, بڑے بڑے کمیونسٹ پارٹی کے لوگ, بڑے لیفٹ پالیٹکس کرنے والے یوم مئی کا تصور نہیں تھا. فرسٹ ٹائم ذوالفقار علی بھٹو نے یوم مئی کا ڈے منایا. میں اس بات کا گواہ ہوں کہ بھٹو صاحب نے مجھے, اور میں اس وقت بچہ تھا حالانکہ ینگ تھا, تو انہوں نے کہا لیبر میں کام کرو. میں کہا لیبر کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے بتایا, پھر ہمیں ایجوکیٹ کیا, ٹریننگ دی, اور اس کے بعد مجھے اور نصرت بھٹو اپنی بیگم کو ساتھ بھیجا کہ ایک ایک پورے پاکستان کے چاروں صوبوں میں آپ نے جانا ہے, لیبر لیڈرز کو کہنا ہے ہمارے ساتھ تعاون کریں. آپ نے جا کے ریکویسٹ کرنی ہے, اپولوجیٹک ہو کے جا کے بات کرنی ہے. کوئی یہ نہیں کہ آپ لیڈر ہیں, نہیں, آپ نے جا کے انہیں ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ آئیں. ہم گئے, ہمیں کسی نے گھاسی نہیں ڈالی, کسی مزدور لیڈر نے. ان کو جاؤ, وہ اتنا خوف تھا ایوب خان کا, پہلے کبھی امیر محمد خان کا, پوچھا ہی نہیں گیا تھا نا, اس لیے تصور ہی نہیں وہ کر رہے تھے, کوئی تصور نہیں تھا, کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. پھر بھٹو نے عزت دی, لیبر کی اصلاحات کی, جہاں جہاں مزدور طاقتور تھا اس نے خوب انجوائے کیا, اور ان کو تمام تر فیسلٹیز ملی. ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کے آخری ایام میں نظام مصطفیٰ کے نام پر تحریک چلائی جاتی ہے, اور تمام پاکستان کے مزدور لیڈروں کو نکال دیا جاتا ہے. تمام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس, سیمی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس, وابڈا, ریلوے, ایم پی او, فلانا ٹوانکا, ہر ڈپارٹمنٹ سے مزدور لیڈروں کو نکال دیا گیا. رجسٹرڈ سی بی اے ٹریڈ یونینز کے عہدیداروں کو نکال دیا گیا. ایسے ظالم, یہ کیا تب سے ہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ اس کے بعد اب مزدوروں کی سنی نہیں جاتی؟ ایسے ظالم قوانین بنا دیے گئے ہیں, 17(1)(a)(b)(c). آپ کورٹ میں نہیں جا سکتے. اگر کورٹ میں چلے گئے ہیں تو آپ کورٹ خود لکھ دے گی کہ میری پاور میں نہیں ہے, یہ میری جوریڈکشن میں نہیں ہے, لہذا میں آپ کا کیس خارج کرتا ہوں. 6 مہینے بعد, سال بعد, آپ کو 3 سال بعد یہ پیغام ملتا ہے کہ آپ کی درخواست خارج ہو گئی ہے. تو اس طریقے سے لیگر آن کیا گیا. بھٹو کے دور کے آخری دنوں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. وہ اتنا کمزور ہو گئے تھے کہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے تھے اس وقت. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ صورتحال ہے, وہ مزدور تحریک کو پھانسی لگ گئی, بھٹو کو نہیں لگی. پورے پاکستان کے اندر آج تک مزدوروں کی سنوائی نہیں ہے. 3 کروڑ لیبر فورس ہے, 1 کروڑ نکال دی گئی ہے. اچھا. اب جو اس کی تعداد ہے 2 کروڑ رہ گئی ہے.
2 करोड़ भी इनकी फिगर के मुताबिक नहीं, इनकी फिगर के मुताबिक है, और जिस तरह हम आतिफ से बात करते हैं रजिस्टर्ड भी नहीं है ये सारे लेबर्स जितने भी देखेंगे हैं। जिस फैक्ट्री के अंदर 500 मजदूर प्रैक्टिकली काम कर रहा है या 2000 मजदूर प्रैक्टिकली काम करता है, वहाँ 35 अफराद की रजिस्ट्रेशन है और बाकी लोगों की वो कागजों में वो मजदूरी नहीं कागजों है। में मजदूरी नहीं है। जब वो के प्रैक्टिकली वहाँ पर 500 या 3000 बंदा काम कर रहा है, लेकिन वहाँ पर कागजों में उन्होंने 35 यही तो मसला है ना मखदूम साहब कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कवानीन हमारे यहाँ पे मौजूद नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, किसने करानी है इस पर भी बात करेंगे। अब तो अदालतों में जज नहीं है। ये इस पे भी बात डिपार्ट करेंगे। इंसाफ किससे लेना है मैं आपने? चाहूँगी कि हम तहजीब से भी बात कर लें, क्योंकि तहजीब को पहले तो तहजीब बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त निकाला और आप यहाँ पर आई, और दूसरा आपको खराजी तहसीन पेश करते हैं कि आप मेहनत करके अपने आप को भी आप संभाल रही हैं, अपने घर वालों को भी संभाल रही हैं, एक जिम्मेदारी आपके कंधों पे पड़ी हुई है। और ये हमारे ट्रू फेस है हमारे पाकिस्तान का, ख़वातीन का ख़ास तौर पर, कि जिन्हें आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो या काम के हवाले से कोई डिस्क्रिमिनेशन की गई हो कि जनाब रिक्शा तो सिर्फ मर्द ही चला सकता है, ऐसा नहीं है, ख़वातीन भी चला सकती हैं और बड़े अच्छे तरीके से वो काम कर सकती हैं। तो तहजीब, कब से आप रिक्शा चला रही हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी स्टोरी क्या है, कि आपको क्यों ये ज़रूरत पड़ी कि आपने रिक्शा चलाना है? काफ़ी घर में ना तंगी थी। अच्छा। तो अम्मी कोठी में काम करती थी, तो अम्मी बेचारी थक जाती थी, तो फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। पहले मैं मतलब घर पे बैठ के सिलाई कढ़ाई करती थी। अच्छा। फिर मैंने एक लेडीज़ को देखा जाते हुए कि वो रिक्शा चला के जा रही, फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया, फिर उसके बाद मैं उससे मिली, फिर उन्होंने एक NGO से मिलाया। अच्छा। फिर वहाँ से मैंने रिक्शा लिया, फिर उन्होंने ट्रेनिंग दी, और उसके बाद फिर मैंने रोड पे निकलना शुरू हो गई। और अल्लाह का शुक्र है, जब से रिक्शा लिया घर के हालात काफ़ी अच्छे हो गए। तो बस वालिदैन गुज़र गए हैं, उसके जाने के बाद फिर पूरी ज़िम्मेदारी मेरे सर पे है। मैं अपना ऑटो चलाती हूँ और उसके बाद एक छोटी सी जॉब करती हूँ। अच्छा, रिक्शा चलाती हैं, ऑटो चलाती हैं, NGO से आपने रब्ता किया, उन्होंने फिर आपको ऑटो लेके दिया, उसके बाद आपने ट्रेनिंग दी। कितने घंटे एक दिन में आप ऑटो रिक्शा चलाती हैं? मैं 5 से 6 घंटे चला लेती हूँ। अच्छा। उसके बाद मैं अपनी जॉब जाती जॉब हूँ। करती हैं। फिर उसके बाद मेरी छोटी बहनें हैं, उनको मैं पिक एंड ड्रॉप देती हूँ। अच्छा। और उसके बाद घर का जो काम होता है काम मैंने वो होता संभालना होता है, क्योंकि वालिदैन नहीं है, तो उसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो बस इसी में दिन कैसे गुजर जाता है कुछ पता नहीं चलता। तो मतलब सही कमा लेती हैं, इतना कमा लेती हैं कि महीना गुजर जाता है या सारे अखराजात पूरे हो जाते हैं? शुक्र है अल्लाह का, रेंट का घर है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ शुक्र है अल्लाह, जितने में गुजारा हो रहा है ना बहुत अच्छा है। रोने पीटने से कुछ नहीं होने वाला, हमें खुद हिम्मत करके चलना पड़ेगा, तो घर को खुद मैनेज करना पड़ेगा। कोई हुकूमत कोई आपको आके कुछ नहीं देती घर पे। तो इसलिए ना हम लोग मेहनत करते हैं और पूरा दिन मेहनत करते हैं और बच्चों को अच्छी तरबियत दे रहे हैं। और शुक्र अल्लाह का, बहन भाई बहुत अच्छा चल रहे हैं, और उसके बाद घर का भी गुजारा बहुत अच्छा हो रहा है। तो बहन भाई पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? 2 बहनें पढ़ रही हैं। अच्छा। और एक बहन की अभी शादी की है। अच्छा। और एक भाई पे भी मतलब छोटी सी जॉब ही कर तो रहे हैं। वो सारा कुछ आप ही उनका कर रहे हाँ हैं? जी, सब कुछ मैं करती हूँ। माशाल्लाह, मतलब अल्लाह ताला ने इतना सहारा बना दिया है और उनको इतनी ताकत दे दी है कि वो अपने बाकी बच्चों की भी, बच्चे ही हैं ना, बड़ी हैं तो बच्चे ही हुए वो आपके छोटे, तो उनकी भी वो कफालत कर रही हैं, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जी। तो मतलब किस तरह मैनेज किस तरह करती हैं? और ये जो हुकूमत में जब लोग आते हैं, इलेक्ट होके आते हैं, इतनी दावे करते हैं जी हम मज़दूरों के लिए कुछ करेंगे, हम गरीब तबके के लिए, मेहनत कश तबके के लिए कुछ करेंगे, बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, तो कोई फ़ायदा होता है इनका कि नहीं होता? बातें तो कोई भी कर सकता है, बातें करते हैं, कुछ करके दिखाया आज तक। मेरा नहीं ख्याल कभी कुछ। हम मजदूर तबका, हमें तो कोई आसानी नहीं इनसे, बल्कि हमारे बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। हम लोग घर पे पूरा दिन नहीं होते, 4 बहन भाई हैं, चारों ही घर पे नहीं होते, और फिर भी हमारा 10,000 12,000 बिजली का बिल आता है। और मुझे कुछ समझ नहीं आती कि ये कैसे आज, हम तो पूरा दिन घर ही नहीं होते। यही हाल है, हर जिससे भी आप बात करेंगे, ख़ास तौर पर इस मेहनत कश तबके से बात करेंगे, तो वो यही कहेंगे कि हमें तो बिलों ने मार दिया है, हम उतना खाते नहीं हैं,
ہم اتنا اپنے اوپر لگاتے بھی نہیں ہیں نا, ہم اتنا استعمال کرتے ہیں جتنا ہمیں ہمارے جو تنخواہیں ہیں بلوں میں گزر جاتی ہیں یا ہمیں وہ بل ادا کرنے پڑتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو ہماری اس کمیونٹی کے اوپر کیا جا رہا ہوتا ہے. تو مخدوم صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو فی الفور کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے ان مزدوروں کے لیے, ان کی ہیلپ آؤٹ ان کو کرنے کے لیے فی الفور جن کے اشد ضرورت ہے ہمیں؟ سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے جی کہ حکومت کی ول ہو اچھا کچھ کرنے کی تو سب کچھ ہو سکتا ہے. قوانین موجود ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہو ہے رہی. نا, پریورٹی پہ کیوں نہیں ہے یہ لوگ؟ ایک کتنا بڑا طبقہ ہے, ہمارے نمائندے نہیں ہیں, یہ سسٹم ہمیں فیور نہیں کرتا. ان کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اگر یہ لوگ کوئی پروجیکٹ بھی شروع کرتے ہیں, کوئی کام بھی کرتے ہیں, تو یہ مزدور ہی ہوتے ہیں نا جو ان کے زور بازو پر یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. 70-80 کروڑ روپیہ لگا کر جو الیکشن جیتے گا اور جو قومی اسمبلی کا ممبر بنے گا, وہ پہلے 70-80 کروڑ کا 90 کروڑ کمائے گا, تو پھر وہ آپ کی طرف دھیان دے گا. وہ اپنے پیسے ہر دن اپنی کمائی کر رہے ہیں, ان کی تو دہاڑی لگ رہی ہے, مزدور کی دہاڑی نہیں لگ رہی. آپ مزدوری کے چلے جائیں, مزدور سڑکوں پہ رول رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, اور روزگار نہیں ہے, ملازمتیں سرکار کے پاس نہیں ہیں. سرکار کی پرائرٹی نہیں ہے کہ اس نے ادارے تو بنائے ہوئے ہیں سرکار نے, ادارے بس تنخواہیں دینے کے لیے, اپنے لوگوں کو بلائچ کرنے کے لیے. اچھا, کی پوسٹوں پر ان کے بندے آنے چاہیے. گورنمنٹ تبدیل ہوتی ہے, دوسرے بندے کا سیٹ اپ آنا چاہیے, پھر تیسرا آ جاتا ہے, اس کا وہ چلا جاتا ہے, دوسرا آ جاتا ہے. مزدور کی کوئی نمائندگی نہیں ہے جب تک پاکستان کے مزدور متحد ہو کے. نہیں تو کیا اسی طرح پھر مزدور جو ہے وہ خودکشیاں ہی کرتے رہیں گے اگر ان کی خودکشیاں نہیں کر سنی رہے جائے ہیں, گی؟ میں خودکشیاں وہی تو کہہ کرتے رہی ہوں, تو رہیں پھر گے. یہی کیا سلسلہ رہتا, خدا نہ خواستہ مطلب ایک گھر کا جو کفالت کرنے والا ہے وہی اگر یہاں سے چلا جائے, اس دنیا سے چلا جائے, تو اس خاندان پہ کیا گزرتی ہے؟ یہ ہمارے حکومت میں بیٹھے ہوئے عہدیداران کو بڑی نہیں اچھی سمجھ سوچ ہے, آتی. اگر یہ ان میں آ جائے تو, یہ آپ کی سوچ کنورٹ کر دیں آپ ان کو. وہ نہیں عمل درآمد کرتے, وہ آئے اس لیے نہیں ہے. بین الاقوامی ایجنڈے کے مطابق آئے ہیں, بین الاقوامی ایجنڈے پر امپلیمنٹ کریں گے. جو جن میں فنڈ آ رہا ہے انٹرنیشنل لیول پر, اس میں خرچ کرنا ہے, آپ کے اوپر خرچ ہی نہیں کرنا. ایجوکیشن کے اوپر کہاں پہ خرچ ہوتا ہے اگر باہر سے فنڈز آتے ہیں؟ کیونکہ ہم انڈر ڈیولپنگ کنٹری ہیں, باہر سے آتا ہی ہوگا نا فنڈ کے. یہ ان کی گاڑیوں پہ, ان کی کاروں پہ, ان کے گھروں کے بلوں کو کون دیتا ہے؟ اچھا, وہ خود یہ فنڈز کھائے جاتے ہیں. انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن جو ہے وہ بھی عمل درآمد نہیں کرا سکتی. اور پورے پاکستان کے یہ جو آئی ایم ایف آپ کو فنڈ دیتا ہے, سارا کون کھاتا ہے؟ یہ کھاتے ہم, آتا ہمارے لیے, کھاتے یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ کھاتے ہیں. حکومت میں جو بیٹھے ہیں وہ کھا رہے ہیں, بانٹ رہے ہیں, اور سب کے سامنے بانٹ رہے ہیں. اور جب کہتے ہیں کرپشن کے خلاف, واز بڑی کرتے ہیں, تقریریں بڑی کرتے ہیں, اعلانات بہت زیادہ کرتے ہیں, بیانات بہت زیادہ دیتے ہیں, عمل درآمد نہیں ہے. عمل درآمد کریں گے فوری طور پر حکومت کا ہی نمائندہ ذمہ دار پوسٹ والا, نہیں اس کو نہیں. کون کرائے گا عمل درآمد؟ عدلیہ ہمارے یہاں پہ موجود ہے, حکومت ہمارے یہاں پہ موجود رہے, مطلب ہر چیز تو موجود ہے, پھر کون عمل درآمد جو کرائے؟ عمل درآمد کرنے لگتا ہے اس کو پکڑ کے اندر دیتے ہیں, اس کو نوکری سے نکال دیتے ہیں. عمل درآمد کس نے کرانا ہے؟ ہم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, خودکشیوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہمیں اسی طرح ہمارا مزدور کا بچہ مزدور ہی رہے گا, بالکل ایسے, غریب کا بچہ غریب, ہی کوئی میرٹ پہ ترقی نہیں ہے. اب تو جو وہ مڈل کلاس ایک جو سفید پوش طبقہ تھا وہ تو ختم ہو گیا, وہ تو ایلیمینیٹ ہو گیا نا, ایلیمینیٹ کر دیا. اب تو سارے جتنے بھی لوگ تھے جو محنت کش تھے, یا وہ تو غربت کی لکیر سے بھی نیچے آ چکے ہیں. غربت کی لکیر سے نیچے آ گئے جی 3 کروڑ عوام, بالکل, اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں. یہ احساس ہی نہیں ہے کسی کو, یہی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. اور سب اچھے کی آوازیں لگ رہی ہیں, گیت گائے جا رہے ہیں, اتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی, کاغذوں میں جمع تفریق ہے. ان کے پاس ہماری ٹوٹل آبادی کی اسٹرینتھ موجود نہیں ہے کہ ہم کتنی پاکستان کی آبادی ہے. کبھی 22 کروڑ کہہ دیتے ہیں, کبھی 23 کروڑ کہہ دیتے ہیں, کبھی 24 کروڑ کہہ دیتے ہیں خود ہی, اور یہ بھی بنائی ہوئی فگرز ہے. تو پھر کیا کریں ہم, کیا کریں؟ ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے, ہمیں نظام کی تبدیلی کے لیے سڑکوں پر نکلنا چاہیے. ابھی پرسوں ہمیں اپنی کلاس کے لوگوں کو, کسان ورکرز اپنے ہی اس کے لیے نکلے, پر امن انہوں نے احتجاج کیا ہے, لیکن ان کو گرفتار کر لیا, ان کے اوپر مقدمات کر دیے. ہم بات کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں, ہم مظاہرہ کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں, کہتے ہیں ڈیوٹی سے غیر حاضر ہیں, ان کو نکال دو ملازمتوں سے. پھر اس کے بعد مقدمے بن جاتے ہیں, پھر اس کے بعد گرفتاریاں ہو جاتی ہیں. ہمیں گھر میں رات کو سونا نصیب نہیں ہوتا. کیا کریں؟
बीवियां भाग जाती हैं कि भाई इस बंदे को तो पुलिस पकड़ती है पकड़ने आ गई, हाँ। रात को आधी रात को जब पुलिस आ जाएगी, छापा मारेगी, दीवार फलांग के अंदर दाखिल होके, सीढ़ियां लगा के कोठों के ऊपर से अंदर से दाखिल होके पकड़ के ले जाते हैं। और फिर ये भी नहीं पता किस मुकदमे में पकड़ा और कहाँ रखा हुआ है। घर वालों को इतना तो बता दो मुलाकात करने के लिए आ जाए और रोटी पानी हमें दे जाए, नहीं वो भी नहीं। फिर वहां से ले जाएंगे तो किले में ले जाएंगे, किले से निकालेंगे तो जेल में ले जाएंगे, जेल में से निकालेंगे किसी और जगह ले जाएंगे। ऐसी जगह बनाई हुई है जहाँ बंदों को साल रखा जाता है। ऐसे ही है, कोई नहीं। बस यही है कि हम अपने फोरम से या रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म से हुकूमती अहदेदारान को कि जो एक मेहनत कश तबका है जो कि गुर्बत की लकीर से भी नीचे जा चुका है, जिनके लिए अपनी बुनियादी सहूलियात पूरा करना भी बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत मुश्किल हो चुका है वाकई, कि हम जब उनको देखते हैं तो हमारा दिल खून के आंसू रोता है कि हम कुछ उनके लिए कर लें और हम आवाज़ ही उठा सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो मखदूम साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया मखदूम साहब कि आप यहाँ पर आए, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, और ये लेबर्स और जो हमारे मज़दूर हजरात हैं उनको रिप्रेजेंट आप कर रहे थे। और तहज़ीब ने भी हमें ज्वाइन किया था। तहज़ीब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आई, और इसी तरह आप मेहनत करती रहें, पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज आप बना रही हैं। ख़वातीन के हवाले से आप उन्हें भी मोटिवेट कर रही हैं कि आपको अगर कुछ नहीं मिल रहा ना तो आप अपनी मदद आप खुद कर सकती हैं, अगर कोई और आपकी मदद नहीं कर रहा है तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया तहज़ीब कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं उस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब मज़ीद ख़वातीन की सेहत के मुतालिक हमने अब बात करनी है। पहले तो हमने थोड़ी सी उनकी सेल्फ़ केयर के हवाले से बात की है, बल्कि ये भी उनकी सेल्फ़ केयर में ही आ जाता है, क्योंकि हेल्थ अगर आपकी अच्छी होगी तो आपकी बाकी ज़िंदगी भी अच्छी ही गुजरेगी। तो आज ख़ास तौर पर हमने मेनोपॉज़ के हवाले से बात करनी है कि आपकी माहवारी का रुक जाना, और उसके बाद ये अमल जो है ये 50 साल के बाद शुरू होता है ख़ास तौर पर ख़वातीन के अंदर। और जब ये मेनोपॉज़ का अमल शुरू होता है तो बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ख़वातीन के अंदर वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पैदा होना शुरू हो जाती है जिनका शिकार ख़वातीन होती हैं। तो आज हम ख़ास तौर पर मेनोपॉज़ के ऊपर बात करेंगे कि ये है क्या, किस तरह इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट है भी है या नहीं है, जो ख़वातीन इसका शिकार होती हैं वो किस तरह इसके बाद अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकती हैं। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर शबाना मुफ्ती हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड गायनोकोलॉजिस्ट हैं और मिनिमली पेल्विक सर्जन भी हैं। तो डॉक्टर शबाना को वेलकम कहते हैं। वेलकम डॉक्टर शबाना, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ज़बरदस्त। डॉक्टर शबाना, सबसे पहले तो आज हमने मेनोपॉज़ के हवाले से बात करना है कि ये इसके मतलब ये एक सर्टन एज में आकर होता है, लेकिन इसके बारे में बात नहीं की जाती है, ना ही ख़वातीन भी बात करती हैं, ना ही उन्हें इतना इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो ये है क्या मेनोपॉज़? जितना ज़्यादा इग्नोर्ड और नेग्लेक्टेड ये टॉपिक है ना, कोई भी नहीं है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में नहीं, बाहर के मुल्कों में। अच्छा, बाहर के मुल्कों में भी है? क्योंकि कुछ 25 साल पहले एक स्टडीज़ आई थी जिसमें उन्होंने कहा जी इसका जो ट्रीटमेंट है वो हार्मोन्स होते हैं, और अगर हार्मोन्स देंगे तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। अच्छा। इसकी वजह से एक फियर फैक्टर क्रिएट हो गया। हालांकि जितनी ख़वातीन इस दुनिया में पैदा हुई हैं उन्होंने 100% मेनोपॉज़ में जाना है। हाँ, तो अगर मेनोपॉज़ में जाना है तो उनके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आएंगे जो कि उनकी हेल्थ को अफेक्ट करेंगे। अच्छा। तो ये जो हम स्किन केयर करते हैं, हम जो ये हेल्थ जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं ना ज़िंदगी में, मेकअप वगैरह सब कुछ, एक चीज़ जो आप औरतों पे एहसान कर सकते हैं उनको मेनोपॉज़ का बताएं। अच्छा। उन्हें बताएं कि मेनोपॉज़ में उन्होंने अगले 30-40 साल गुजारने हैं। अगर वो इसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाएगी। मेनोपॉज़ क्या होता है? जब आप यूजुअली इसकी एवरेज एज 50 साल होती है, वैसे ये 40s में स्टार्ट हो जाता है। 40s में, पहले आपके पीरियड इरेगुलर होते हैं जिसे पेरीमेनोपॉज़ कहते हैं। ये कंडीशन होती है मेनोपॉज़ से पहले। फिर 50 साल के पास आसपास जाके आपके पीरियड साल के लिए ख़त्म हो जाएंगे। जब पूरे साल के लिए ख़त्म हो जाएंगे ना तो हम कहेंगे कि अब औरत को मेनोपॉज़ हो गया हुआ है, और फिर उसको जाके अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से, बल्कि जब पहले भी
اب سمٹمز ڈسکس کرنے چاہیے. سمٹمز پہلے بھی آ سکتے ہیں آپ کے لیٹ 40s کیا میں. ہو سکتے ہیں اس کے سمٹمز جو ہیں؟ سمٹمز دیکھیں ہیڈ ٹو ٹو ہوتے ہیں, اور تمام خواتین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی اور بیماری نہیں لگ گئی بلکہ ہم اس چیز میں سے گزر رہے ہیں. اور یہ میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ یہ صرف 40 ابو لوگوں کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ ینگ گرلس کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ انہوں نے بھی سرٹن ایج سے گزرنا ہی ہے. انڈرسٹینڈنگ آف لائف کہ آگے کیا ہونا ہے, آگے ہمارے کیا ساتھ وہ ہونا ہے پلان ان کر کے سکے ساتھ. نا. تو اب جب آپ کے سمٹمز کیا ہوں گے, بالوں سے سٹارٹ ہو جائیں, آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں گے, بال تھن ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد اگر آپ کے مائگرینس تھے تو وہ مائگرین ہیڈ ایک ہوتی ہے نا, وہ زیادہ ہو جائے گی, آپ کا سر چکرانا شروع ہو جائے گا, رات کو نیند نہیں آئے گی. بہت خواتین آپ کو کہتی ہیں نا مجھے نیند نہیں آ رہی, اور اگر رات کو نیند آ جاتی ہے 2 گھنٹے بعد اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, پسینوں سے سر شرابور, پوری شیٹ آپ کی پسینے سے بھری ہوگی. اور پھر اس کے بعد آپ کہیں گے جی میری اسکن جو ہے نا وہ لٹک گئی ہے, جھریاں آنی شروع ہو گئی ہیں, سیگی ہو گئی ہے, رنکلز آ گئے ہیں, ڈل ہو گئی ہے, پہلے اتنی گلو کرتی تھی اب ڈل ہو گئی ہے. اس کے بعد آپ کے ہارٹ پلپیٹیشنز ہوتے ہیں نا, دل کا دھڑکنا وہ, اور پھر کانوں کا جو بیلنس ہے خراب ہو جائے گا, آپ کو اس طرح چکر وغیرہ آنے شروع ہو جائیں گے. آپ کے جو جوائنٹس ہوتے ہیں, آرتھرائٹس جسے گوڈے گٹے کہتے ہیں نا, اس میں دردیں ہوں گی, پورے جسم میں درد ہوگا. آپ کے پیٹ کے آس پاس آپ کے چربی آنا شروع ہو جائے گی. پہلے کہ میں اتفاقی کرتی ہوں, میں وزن نہیں کم ہوتا, میرا وزن بڑھتا جا رہا ہے, میرے پیٹ کے آس پاس جو ہے چربی آنا شروع ہو گئی ہے. اس کے بعد آپ کا جو ہے نا ہارٹ کا جو ڈیزیز ہے اس کا ریٹ زیادہ ہو سکتا ہے. آپ کا جو آنتے ہیں اس میں آپ کو کبھی ڈائریا لگ جائے گا, کبھی کانسٹیپیشن ہو جائے گی, آپ سینسٹیو ہو جائیں گے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ہیڈ ٹو ٹو جو ہے نا آپ کے, پھر موڈ سوئنگز بڑے امپورٹنٹ ہیں جی. موڈ سوئنگز, کبھی آپ خوش ہوں گے, کبھی آپ کہیں گے لڑ رہے ہیں بچوں کے ساتھ, میاں کے ساتھ, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے نا موڈ سوئنگز کے ساتھ آپ کو فرگیٹفلنس, آپ کو فوکس نہیں کر سکتی, بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں میں نے یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا, نمک ڈالا کون سی چیز میں نے کہاں رکھ دی ہے یاد ہی نہیں آ رہی ہے, بھول گئی. ہیڈ ٹو ٹو آپ یو نیم اٹ, آپ کی ہر جسم کا جو ریسیپٹرز کہتے ہیں, سے آپ کو آسان لینگویج میں کہہ لو کہ ایسٹروجن جو ہے وہ ہر چیز کو چاہیے. تو جب آپ کا مینوپاز ہوتا ہے نا تو آپ کے ہارمونز ختم ہوتے ہیں, فیمیل ہارمونز, تو آپ کو مینوپاز ہو جاتا ہے اور آپ کو سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. تو مطلب یہ تمام تو جتنے بھی ہیڈ ٹو ٹو ہمارے سمٹمز ہیں جو ہم نے بتائے ہیں آپ کو, جو مینوپاز کے بعد آ سکتے ہیں, تو آپ سمجھیں کہ یہ ساری سمٹمز پہلے آئیں گے, اس کے بعد مینوپاز آپ کو ہونا شروع ہوگا. اچھا, اس کا ٹریٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے, یا ایک دفعہ ہو گیا تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے اس کا حل؟ ٹریٹمنٹ ہے, اور میں پاکستان آتی ہی اس وجہ سے ہوں کیونکہ لیٹلی جو ہے نئی گائیڈ لائنز آئی ہیں 2 سال پہلے, اچھا, کہ آپ کو تمام خواتین جو لیٹ 40s میں ہیں, جن کو یہ سمٹمز آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے بعد مینوپاز ہونا ہے, ان کو اویئرنیس دی جائے کہ جا کے اپنے گائنیکالوجسٹ سے بات کریں, کیونکہ جو گائنیکالوجسٹ ہیں ان کی اپنی ٹریننگ بھی پچھلے 20 سال میں تھوڑی لمیٹڈ ہو گئی ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک اسٹڈیز آئی تھی امریکہ میں, جس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی پتہ نہیں کیا کینسر ہو جائے گا. تو ایک ہوتا ہے نا ایجوکیشن, ایک وشیس سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹرز ہی ایجوکیٹ نہیں ہو رہے تھے, جب ان کی ٹریننگ کا یہ حصہ نہیں تھا. تو پچھلے 20 سال سے جب آپ کے آفس میں خواتین آتی ہیں اور میرے گوڈوں میں درد ہو رہا ہے, تو آپ کہتے ہیں آرتھرائٹس ہے, ڈاکٹر کو جا کے دیکھ لو. یا آپ کہتے ہیں جی میرے مائگرینس زیادہ ہو گئے ہیں, مجھے نیند نہیں آ رہی, آپ کہتے ہیں نیورولوجسٹ کو دیکھ لو. بجائے اس کے کہ گائنیکالوجسٹ اپنی خاتون کو ہیڈ ٹو ٹو کے سمٹم سمجھ کر خود ٹریٹ کرے, اس کو ریفر آؤٹ کر دیتا ہے. اور کچھ ڈاکٹرز یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو نارمل پروسیس ہے, تمام خواتین نے مینوپاز میں سے گزرنا ہے, تو یہ 3-4 مسئلہ ہوگا, 3-4 سال کا مسئلہ, اس کے بعد تو آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہونا, تو برداشت کریں. اچھا, تو اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی. ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی میں ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہوتا ہے. آپ کو اگر بہت ڈیٹیل میں مت جائیں, اپنی عوام کے لیے یہ سمجھ لیں کہ جب مینوپاز ہوتا ہے تو ایسٹروجن فیمیل ہارمون ہے جس میں کمی ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے جو ہے آپ کو پھر وہ ہارمون واپس کرنا پڑے گا. اور کچھ سمٹمز جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے نہیں تھے کہ عورتوں کو نا جو مثانہ ہوتا ہے, بلیڈر کہتے ہیں اسے, اس کے سمٹمز بہت زیادہ, بار بار انفیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ سمجھیں گے کہ کوئی یورولوجی کا پرابلم ہے, اس کو یورولوجسٹ کے پاس بھیج دیں گے. یا وہ کہتی ہیں جی ہمارا سیکشول ڈیزائر کم ہو گیا, تو وہ اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہو جاتے ہیں. تو ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی بہت اسینشیل ہے اگر آپ کو کوئی رسک فیکٹر نہیں ہے اور آپ کی کوئی اور کانٹرا انڈیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی آپ کو اور کوئی بیماری نہیں کہ جس میں آپ کو ممانعت نہیں کہ آپ لے سکتے ہو. تو ہر گائنیکالوجسٹ کو چاہیے کہ جب یہ عورت ان سمٹمز کے ساتھ لیٹ 40s میں یا 50 سال کے آس پاس آ رہی ہے آپ کے پاس ان سمٹمز کو لے کے کہ میں تھک گئی, میں مر گئی, سمجھ نہیں آ رہی, تو فٹیگ ہے, آپ نے ان سے مینوپاز کے
हिस्ट्री लेके अच्छा, ठीक है। डायग्नोसिस करके उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ऑफर तो करें, रिस्क एंड बेनिफिट्स तो वो जानकर। क्या हार्मोन्स इन्फ्यूज किए जाते हैं, क्या किया जाता है टैबलेट्स उसका? होती हैं सिंपल। अच्छा, आपने बाय माउथ टैबलेट्स लेनी होती अच्छा। हैं, रोज़ की आपको एक टैबलेट लेनी होगी और उसके बाद आप शुरू कर देंगे मेनोपॉज में। अच्छा। और उसके बाद में ये होगा जी कि आप सारी उम्र ले सकते हैं, लेकिन अच्छा। यूजुअली पहले 10 साल तो ज़रूर ले लेनी चाहिए अगर आपका कोई और कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो। अच्छा, 10 साल? पहले पता है कैसे क्लिनिकल रिसर्च ने दिखाया है कि अगर आप मेनोपॉज के पहले 5 साल में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू करते हैं तो आपको अल्जाइमर एक डिजीज़ होती हाँ है जी, जिसमें इंसान भूल जाता है, जिसमें बीमारी होती है वो आपकी बुढ़ापे हाँ। की। तो उसमें ये होगा कि आप वो चीज़ें इस्तेमाल अगर पहले 5 साल लेंगे ना तो अल्जाइमर का रिस्क फैक्टर कम हो कम हो जाता है। तो इसलिए जितनी जल्दी आप ये अपने पेशेंट को देंगे उतना उसका फ़ायदा होगा। अच्छा। और फिर इन फ्यूचर जो है अब औरत आएगी जी मुझे 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, अब मुझे इतने सिम्टम्स नहीं है, मैं कंटिन्यू करूँ। तो ये आपको अपने पेशेंट से पेशेंट टू पेशेंट बैठ के देखना पड़ेगा कि आपने कंटिन्यू करना है कि नहीं। मेरे पेशेंट तो आते हैं 60-70 ईयर, उनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता, वो डॉक्टर के पास हर साल जा रहे होते हैं, वो कहते हैं जी हमारी लाइफ बड़ी अच्छी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, आई एम हैविंग फन, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं दोबारा से जवान हो गई हूँ तो मैं कंटिन्यू करूँ। तो मैं कहती हूँ हाँ जी, अगर आप मेमोग्राम करा रहे हो, अपने ब्रेस्ट कैंसर का कोई हिस्ट्री नहीं और आप स्मोकिंग नहीं करते और आपको कोई और डिजीज़ नहीं, हार्ट डिजीज़ नहीं है, आपको स्ट्रोक की कोई हिस्ट्री नहीं, ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, तो आप कंटिन्यू करो। और फिर ये नहीं कि एक दफ़ा शुरू किया तो भाग गए। हर साल 2 साल में अपने डॉक्टर के पास जाना है कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ कि नहीं। फीडबैक ज़रूर लेना है इस चीज़ के बारे में। लेकिन क्या ये एक्सपेंसिव प्रोसीजर है यहाँ पर? ये हर किसी के ये तो जो टैबलेट्स नहीं होती आपके डॉक्टर ने लिखे देनी है, तो बिल्कुल गोलियां सिर्फ वही है ट्रीटमेंट के टैबलेट्स ही खानी है। आप तो देखो अमेरिका में, अब मैं बात पाकिस्तान की कर रही हूँ ना, अगर आप अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे तो जेल भी मिलता है, वहाँ पे पैलेट्स मिलते हैं, वहाँ पे और भी बड़े तरीके हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है टैबलेट्स ही हैं। अच्छा। आपने गोलियां लेनी है और उनको लेते रहना है। उसके अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होगा। अगर आपका यूट्रस निकाल दिया है ना कि बच्चेदानी रिमूव कर दी है, फिर आपको 2 हार्मोन्स की जरूरत नहीं होती, आपको एक हार्मोन एस्ट्रोजन भी चलेगा। अच्छा। लेकिन इससे पहले मैं हमेशा औरतों को कहती हूँ कि जब आप 40s में चले गए हो तो देखो, एक होता है 20s 30s, आपने वैसे भी आपको नहीं पता होता, आपकी जवानी का खुमार होता है आपके ऊपर, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब आप 40s में चले गए हो तो आप अपने आप को रेडी करना शुरू कर दो। जो काम आप आज करोगे अगले 10-20 साल में क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करेगा। अच्छा, क्या करना चाहिए इनको ट्रीटमेंट के अलावा? हाँ, शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए। अच्छा। सबसे पहले तो एक्सरसाइज। ओके। एक्सरसाइज का पता है क्या है? जो हम भागते हैं और वजन कम करते हैं और क्रैश डाइट करके वजन कम कर लेते हैं, हम पतला हो गए, हम फिटनेस की तरफ नहीं है, हम सिर्फ पतला लगना चाहते हैं और उसको समझते हैं बड़े अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि जितना आपकी एक्सरसाइज करेंगे उसमें कार्डियोवैस्कुलर होता है ना, जिसमें हार्ट बीट तेज होता है, वजन कम होता है। एक होता है मसल मास को प्रिजर्व करना है, जिसमें वेट ट्रेनिंग आती है। तो अपने वेट्स उठाने हमेशा से, अगर वेट उठाएंगे तो आपकी बोन हेल्थ अच्छी होगी, क्योंकि बोन्स जी है ना, उसका फ्रैक्चर का रेट इंक्रीज हो जाता है जब आप मेनोपॉज में होते हैं। तो आपने अपना मसल मास बनाने के लिए प्रोटीन वगैरह खाना है, दबा के प्रोटीन, अपनी न्यूट्रिशन, अपनी बैलेंस डाइट, अपना फाइबर रखना है ताकि आपके जो गट के इश्यूज थे वो भी खत्म हो। सप्लीमेंट्स लेने हैं आपने बहुत ज़्यादा, जिसमें कोलेजन आ जाता है, क्योंकि 25 साल के बाद औरतों और आदमी सबका कोलेजन दोनों का कम होना शुरू हो जाता है 1% एवरी ईयर। उसके लिए क्या, किस तरह की टैबलेट्स? कोलेजन के पाउडर होते हैं, अच्छा, टैबलेट्स भी होती हैं। जो आपको कहते हैं ना कि कोलेजन स्किन से ले लेते हैं, मास्क वगैरह, वो इतना काम नहीं करता, उसका साइज बड़ा होता है। अच्छा। आपने कोलेजन पाउडर जिसके ऊपर लिखा हो पेप्टाइड या हाइड्रोलाइज्ड, मैं इसके बारे में बहुत बोलती हूँ, हर प्लेटफॉर्म पे बोली हूँ मैं। अच्छी बात है ना, लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए। 25 साल के बाद आपका कोलेजन कम हो रहा है, और औरतों का खासतौर पे मेनोपॉज के बाद 30% कम हो रहा है। तो आदमी औरतों सबको कोलेजन शुरू कर देना चाहिए। मैं 3 लीटर पानी में कोलेजन डाल के एवरीडे आप पीते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके सप्लीमेंट्स में मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, टर्मरिक, जो आप घर के नुस्खों में हल्दी जो होती है वो, ओमेगा 3 एंड विटामिन D3, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये तमाम, अगर एक विटामिन मिलता है आपको, उसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अलग अलग लेना शुरू कर दें। और इन चीज़ खासतौर पे मैग्नीशियम हेल्प करेगा आपकी स्लीप में भी, आपकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन में, क्योंकि जो मेनोपॉजल औरतें होती हैं ना, उनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी स्टार्ट हो जाता है, और उनकी नींद भी नहीं होती पूरी, तो उसकी वजह से और हो जाता है। तो खासतौर पे आदमी, औरतों, ये सप्लीमेंट्स तो सबको लेने चाहिए। और ओमेगा 3 जो है ना, आपका हार्ट डिजीज़ को कम करता है। तो बाय 60 to
70%. تو اس کی وجہ سے آپ کو وہ بھی استعمال کرنا چاہیے. مطلب یہ کتنی امپورٹنٹ ڈائٹ میں ہماری ان کی انکلوڈ کرنی چاہیے. اور یہ آپ کو جتنی بھی باتیں میں نے بتائی ہیں سپلیمنٹس یہ مسٹ ہیں. یہ تو آپ کو 40s میں اسٹارٹ کر دینے چاہیے اگر آپ نے 30s میں استعمال نہیں کرنا شروع کیے تھے. اب مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر شبانہ کہ پاکستان میں ہے نا ہم اب ہر کوئی ایکسپینسو ملٹی وائٹامنس یا پھر سپلیمنٹس جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم ایکسپینسو ہی کھائیں گے تو اس کا ہی ہمیں فائدہ ہوگا, یا جو سستے ملتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو واقعی ایسا ہے؟ اگر 2 نمبر نہیں ہے نا تو پھر تو کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر 2 نمبر ہیں تو پھر تو آپ کو مسئلہ ہو جائے گا نا. اب وہ سستے ہوں یا مہنگے ہوں, جس طرح میں نے ابھی کولیجن کی بات کی تھی, کولیجن کے ڈبے کے اوپر اگر لکھا ہوا ہے ہائیڈرولائزڈ اور لکھا ہوا ہے پیپٹائڈس تو وہ ایبزارب ہوگا. اگر وہ اس پہ لکھا ہی نہیں ہوا تو وہ ایبزارب نہیں ہوگا. تو پھر آپ چاہے مہنگا خریدیں یا سستا خریدیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے لوگوں کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ جو چیز میں خرید رہا ہوں وہ اس کے اوپر ڈبے پہ کیا لکھا ہے, اس کی پرسنٹیج کیا ہے, اس کی اماؤنٹ کیا ہے. اور نہیں سمجھ آتی تو اپنے ڈاکٹر سے بات کریں. جب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اینول ایگزام کراتے ہیں, تو تمام مرد عورتیں ان کو چاہیے کہ تھوڑا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لیں. تو جینون ہوگا تو سب کام کرے گا. اور سب سے پہلے اپنی فوڈ اور نیوٹریشن اچھی رکھیں. آپ نے پروٹین, کاربوہائیڈریٹس, یہ تمام چیزیں کریں گے. جس طرح میں کہہ رہی تھی کہ آپ کا پیٹ کے آس پاس چربی آ جاتی ہے, تو آپ اگر کیٹو ڈائٹ کرو گے, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرو گے, نیوٹریشن اچھی رکھو گے, شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے, ساری پہلے وہ کام کرنے ہیں, اس کے بعد ٹریٹمنٹ استعمال کرنا ہے. اور بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں کیوں کہہ رہی ہوں مینوپاز کے بارے میں, کہ عورتوں ڈاکٹرز کو چاہیے کہ خواتین کو بتائیں مینوپاز, کیونکہ پہلے خواتین دیکھیں 50 سال تک, 50 یا 60 سال تک ان کی لانجیویٹی تھی. آج کل خواتین لمبے عرصے تک رہ رہی ہیں زندہ, اور 5 یا 6 سال زیادہ زندہ رہتی ہیں ایز کمپیئر ٹو مین. لیکن کلینیکل ریسرچ نے دکھایا ہے زندہ تو زیادہ رہتی ہیں لیکن پور کوالٹی کے ساتھ. تو اگر آپ نے اتنا لمبا عرصہ مینوپاز میں رہنا ہے تو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی آپ کو ہیلپ کرے گی ود دا کوالٹی آف لائف. اور اس میں کچھ بھی سچ نہیں ہے, صرف آپ نے ایک ٹیبلٹ کھانی ہے. اور اس کے بعد رسک فیکٹرز دیکھ لیں اپنے ڈاکٹر سے بات کر کے کہ مجھے لانگ ٹرم استعمال کرنا ہے کہ نہیں. آپ کی کوالٹی آف لائف اچھی ہو جائے گی, آپ بہتر انسان بن جائیں گے, لڑنا جھگڑنا بند کر دیں گے لوگوں کے ساتھ, گھر میں سکون آ جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر شبانہ کہ ادھر کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی تو اس چیز کی انفارمیشن ہونی چاہیے نا, کہ انہیں اچھا گائیڈ کرنا ہے پیشنٹ کو. میں آپ کو بتا رہی تھی, میں نے کسی ڈاکٹر سے بات کیا, انہوں نے مجھے آگے سے کہہ دیا 4-5 سال کا مسئلہ ہے, یہاں کی عورتیں جو آئیں گی وہ گزر جائے گا, سب نے ایج کرنا ہے, بوڑھا سب نے ہونا ہے. کیوں ہونا ہے بھائی, وائی ناٹ, آپ گریسفلی ایج کرو. آپ کتنا آ کے کہہ رہے ہو کاسمیٹکس پہ بات ہو رہی ہے, اسکن پہ بات ہو رہی ہے, میرے جھریاں پڑ گئیں. جو مین ریزن ہے آپ کی کہ آپ کی اسکن ڈل ہو رہی ہے, جھریاں پڑ رہی ہیں, آپ اسکن کیئر کر رہے ہو, جو آپ کے اندر چینجز آ رہی ہیں میڈیکلی فزیولوجیکلی, آپ ایک عورت کے اندر چینجز آ رہی ہیں, وہ ڈاکٹر آپ کو بتا نہیں رہا. اور وہ اگر آپ کولیجن استعمال کرتے ہو, پروٹین استعمال کرتے ہو, اس کے ساتھ ٹیبلٹس استعمال کر رہے ہو, اگر مینوپاز ہو گیا ہے تو آپ کا تو اندر سے انسائڈ آؤٹ بیوٹی کہتے ہیں نا جس سے, وہ اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. اور کوالٹی آف لائف آپ خود اپنی نہیں کر سکتے, فٹیگ ہوئی, اپنا خیال نہیں کر سکتے, گھر میں آپ نے اور کیا کام کرنا ہے, باقی لوگوں کا کس طرح آپ خیال رکھیں گے. تو اس لیے سب سے پہلے اپنی ہیلتھ کو پرائورٹائز کرنے کی کوشش کیا کریں. اچھا یہ تو ہم نے ابو 40 ابو 50 لوگوں کی بات کری نا, اب جو ینگ ایج میں 20s میں 30s میں, ان کے لیے بھی تھوڑی سی ٹپس دیں, وہ کیا کریں اپنی ہیلدی لائف کے لیے یا ہیلدی اسکن اور باڈی کے لیے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ میں اتنا فریکوینٹلی پاکستان آ رہی ہوں, اور میں میری ایک ویژن, ایک میرا مشن ہے کہ میں بچوں کو بتا سکوں کہ یہ کام مت کرو. اچھا, جس طرح سے آج کل سکن کیئر کے اندر گورے لگنے والے انجیکشنز ہیں جی, ان کا لانگ ٹرم سیفٹی ڈیٹا کوئی نہیں. رنگ آپ کا اچھا صاف ستھرا ہونا چاہیے, گورا نہیں بھی ہوگا تو چلے گا, ایک ٹون ہونی چاہیے, پمپل نہ ہو, ایکنی نہ ہو. تو ایک تو سب سے پہلے آپ اپنے انجیکشن جو گورے لگنے والے ہیں اپنا مائنڈ سیٹ بدلیں, ٹھیک ہے. اس کے لانگ ٹرم سیفٹی ڈیٹا کوئی نہیں ہے, اس کے کیپسول سیف ہوتے ہیں, استعمال کر لیں. اور یہ جتنے میں نے سپلیمنٹس بتائے نا آپ کو, وہ تمام سپلیمنٹس آپ کو نیوٹریشن یا ڈائٹ سے نہیں مل رہے, کیونکہ آج کل ہماری ڈائٹ بہت خراب ہے, تو آپ کو ایکسٹرا سپلیمنٹ وہ بھی استعمال کرنے چاہیے. اور ہائیڈریشن, ایکسرسائز, اپنا لائف سٹائل اس کو بہتر کریں. اور دیکھا دیکھی جو کاسمیٹکس پروسیجر کروا رہے ہیں نا, جوانی میں تو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے اوپر ذرا ہاتھ ہولا رکھیں, پیسے ضائع نہ کریں. اس سے بہتر ہے کہ جناب آپ ملٹی وائٹامنس کھا لیں یا سپلیمنٹس کھا لیں.
एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दैट। और जो आजकल पे जो बहुत ज़्यादा हम लोग पैसे जो अपने सीरम्स पर, बाकी चीज़ों पे, बाकी प्रोडक्ट्स पे उड़ाते हैं, वो नहीं उड़ाने चाहिए। अब सीरम डिपेंड करता है, मैं एंटी एजिंग की बात करती हूँ क्योंकि 25 साल के बाद अमेरिकन डर्मेटोलॉजी की गाइडलाइंस हैं कि आपको रेटिनॉल्स एंड ट्रेटनॉइन इस्तेमाल करना चाहिए। वो तो आप स्किन केयर है ना, स्किन केयर तो मस्ट है आपकी। अगर आपकी एक्नी है तो एक्नी जल्दी ट्रीट करो, वरना उसके दाग हमारी जो ब्राउन स्किन होती है ना, वो हमेशा पीछे निशान छोड़ जाती है। तो इसकी वजह से आपको स्किन केयर तो मस्ट है। मैं प्रोसीजर्स की बात कर रही हूँ कि उसके ऊपर जो है पैसे ना लगाएं, क्योंकि अगर आपकी स्किन अच्छी होगी तो अगर आप साल में हर 2-3 दफ़ा महीने में जा रहे हैं, आपको साल में शायद 1 दफ़ा जाना पड़े। स्किन केयर अच्छी नहीं होगी तो आपके जो है बार बार जाके पैसे लगा रहे हैं, लेज़र कर दो, टाइट कर दो स्किन, ये कर दो, लेकिन जो काम करने का है ना, जो आपने अपनी सेहत के ऊपर काम करना है, जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, फिजिकल फिटनेस करनी है, उसके ऊपर तो आप काम नहीं कर रहे। तो प्रोसीजर्स ये जो पीडियो थ्रेड हो गए, फिलर्स हो गए, बोटॉक्स हो गया, या जी अच्छा अब अगर आप मीडिया के अंदर हैं तो आपको एक सर्टेन लुक चाहिए, आपने पैसे कमाने, वो तो मुझे समझ आती है। लेकिन उनको देखा देखी जो हमारी मिडिल क्लास दूसरे बच्चे बच्चियाँ शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिनको चाहिए वो नहीं करा रहे, जिनको नहीं चाहिए वो ज़्यादा करा रहे हैं। तो ये तो आपकी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग ये अंडरस्टैंडिंग है ना कि इसने क्या करना है। चले जी, डॉक्टर शिवाना हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर शिवाना, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई हो, इतनी अच्छी टिप्स हमें देके जा रही है कि हमने किस तरह ओवरऑल अपनी हेल्थ और अपनी लाइफ को बेहतर करना है। तो इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।